السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حفصہ ابرار حقانی ہے اور آج جس کو دیکھ رہے ہیں آپ وہ ہے دی ویژنری آئرس۔ آپ جب بھی کسی کامیاب انسان کو دیکھیں گے اس کے پیچھے ایک خواب ہوتا ہے۔ اس خواب سے لے کے ایک حقیقت کے درمیان ایک سفر ہوتا ہے۔ وہ خواب اور حقیقت کا جو سفر ہے وہ ایک اسٹرگلنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس اسٹرگلنگ ٹائم پیریڈ میں کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے راستے، آپ کی منزل دتلا جاتی ہے، آپ کو اپنے نیکسٹ موو کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو بیسک اس چینل کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک اسٹرگلنگ ٹائم پیریڈ سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن ہو، نہ صرف موٹیویشن ہو بلکہ ان کے لیے ہم ایک سلوشن پرووائڈ کریں، ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں۔ مزید اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آج کے ہمارے جو پہلی ایپیسوڈ کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں مسٹر ثاقب، جو بورڈ ممبر اساکا اسلام آباد چیپٹر کے بورڈ ممبر ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے علاوہ مسٹر ثاقب 2 آرگنائزیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ سر، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ ٹائم ہمارے لیے مختص کیا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اچھا لگا اس میں ہمیں آپ کریں مزید۔ سر، آپ کا ایک مارکیٹ کا ایکسپوئر ہے، آپ کا ایک نام ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سامنے کو اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثاقب محمد ہے اور میں پروفیشنلی آئی ٹی آڈیٹر ہوں۔ آئی ٹی آڈٹ جی آر سی کی ایک فیلڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی آر سی سائبر سیکورٹی اور انفارمیشن سیکورٹی کی فیلڈ ہے۔ انفارمیشن سیکورٹی کے حوالے اور سائبر سیکورٹی سے کافی لوگ جو ہے نا آشنا ہیں۔ تو اب میں اپنے بارے میں یہ تعارف کروں گا، میرا 14 سال کا ایکسپیرینس ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اور الحمدللہ میں 2 انٹرنیشنل فرمز کو سرو کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے 2 اپنے انیشیٹو لیے ہیں، ایک ہے اسکل شیئر ہب کے نام سے اور سیکنڈ ہے ایم ایس ٹی سروسز کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ میں ایم سی ٹی کمیونٹی اور آئساکا کمیونٹی کا پارٹ ہوں اور سیسا سرٹیفائڈ ہوں۔ اور یہ ہے میری چھوٹی سی پروفائل۔ اور مزید جو ہے نا علم حاصل کرنے کی جستجو ہے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکوں اور لوگوں کو مزید اس میں انکریج کر سکوں کہ تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں۔ تو یہ ہے میرا شان چلتا ہے۔ ماشاء اللہ سر، آپ کی جس طرح آپ نے اپنی اسٹوری بتائی وہ ایک اسٹرگلنگ اسٹوری کی طرف لے کے آ رہی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ ایک اسٹرگل اسٹوری کے بعد ہی آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ ہم اس پہ آگے عمل پیرا ہوں۔ سر، جب ہم ایک منزل میں پہنچتے ہیں اس ٹائم ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا اسٹرگلنگ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو وہ کم لوگ اس میں آشنا ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویژنری آئرس کے تھرو آپ ہمیں اپنی جو اسٹرگلنگ اسٹوری ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ جب میری اسٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے 2011 سے اور اسٹرگل ایسی تھی کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کس رخ میں جانا ہے۔ اور 11 میں اسلام آباد شفٹ ہوا پنڈی میں، ٹھیک ہے نا، اور ایف ایس سی کی تھی، اس کے بعد بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکی کیونکہ بہتر مقام اللہ پاک نے میرے لیے لکھا تھا۔ تو میں جب اسلام آباد شفٹ ہوا تو آٹو کیٹ کرنے کی نیت سے آیا۔ جب آٹو کیٹ میں داخلہ لینے جا رہا تھا، انفارمیشن جو ہے نا کافی ساری اس سے اکٹھی کرتی تھی، تو مجھے نیٹ ورکنگ کا ایک اکیڈمی نظر آئی اور میں نے کہا اس سے بھی انفارمیشن لینا۔ جب انفارمیشن لی تو وہ ایسی فیلڈ تھی جس کا مجھے لگا کہ کافی اٹریکٹیو فیلڈ ہے اور وہاں پر ایک میرے استاد تھے شفقات صاحب، انہوں نے مجھے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ میری اس کے اوپر اور زیادہ جو کیا چیز ہے۔ تو میں گھر سے آٹو کیٹ کی کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن واپسی پہ میں سی سی این اے میں اپنے آپ کو انرول کر کے گیا اور یہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی۔ کارویٹ نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کارویٹ میں ایز اے سی سی این اے میں نے ایڈمیشن لیا اور کارویٹ میں
کورس کرنے کے بعد میں نے انہیں کو سرو کیا، انہیں کو سرو ایسے کیا، نئے آنے والے بچوں کو سکھاتا تھا. تو اس سے میری جو چیزیں تھیں وہ زیادہ اچھی ہونا شروع ہو گئی، زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے مائیکروسافٹ شروع کیا، مائیکروسافٹ سرور ایڈمنسٹریشن. اس وقت اسے MCITP کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر ادھر ہی میری پہلی جاب ہوئی. وہ پہلی جاب میری 6,000 کی تھی، 6,000 پر منتھ کے حساب سے میں. اور میری ٹائمنگ جو تھی وہ 12 گھنٹے، صبح 10 سے لے کے شام 10 تک ہوا کرتی تھی. اور کافی کچھ سیکھا میں نے، اور مجھے ایک ادارہ ملا جس نے مجھے ماں کی طرح ویلکم کیا. اور اس میں میں نے اپنی زندگی کے 6 سال سرو کیے، ٹھیک ہے نا، سیکھنے کے بعد. اور اس سرو کے بعد مجھے میرے استاد نے کہا تھا جب انسان اسکلفل ہو جاتا ہے تو وہ ایک خوشبو بن جاتا ہے، اور اس کو کسی جگہ پابند نہیں رکھا جاتا، لوگوں کو وہ خوشبو محسوس ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے میں جاب کے لیے نہیں گیا تھا، مجھے جاب نے اپروچ کیا. مجھے تلاش کرتے ہوئے ایک بندے نے کہا کہ بھائی یہ جاب ہے، آپ کر لو گے، ان کو ضرورت ہے. میں نے کہا کر لوں گا. جب میں گیا تو وہ ایک ملٹی نیشنل فرم تھی جس کا نام گرینٹ تھارٹن ہے، دنیا کی 5ویں بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم تھی. اس میں ایز اے آڈیٹر، یعنی آڈیٹر نہیں، ایز اے سسٹم ایڈمنسٹریٹر ان ہوا. جس وقت میری 20-25 ہزار سیلری تھی. اور ادھر میں نے 8 سال زندگی کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سکھانے کا جو فیز تھا کاربیٹ میں سیکھنے کے بعد اب لوگوں کو سکھانے کے رول پہ آ گیا. صبح میری جاب ہوتی تھی، شام کو میں کاربیٹ میں سرو کرتا تھا. پھر گزرتا گیا وقت، 8 سال وہاں سرو کرنے کے بعد پھر مجھے کچھ اپنے لیے کرنا تھا، کچھ ایسا کرنا تھا جس میں میں خود ایک ایسا ادارہ چلا سکوں جہاں پر جس طرح مجھے ایک ماں ادارے کی شکل میں مل رہی اور مجھے اس مقام تک پہنچایا اس نے. تو میں بھی چاہتا تھا کہ ایک ایسا ادارہ بناؤں جو بچوں کو ایک ماں کی طرح اپنے پاس بٹھائے، ان کو تیار کرے. تو اسکل شرح کی بنیاد رکھ کر میں نے پارٹ ٹائم اس کو سرو کرنا شروع کیا. الحمدللہ پچھلے میں نے 1.5 سال میں اپنی جو جاب ہے اس کو کوئٹ کر کے، ٹھیک ہے نا، فل ٹائم اپنی کمپنیز کو دینا شروع کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسی جیسی چیزوں کو، یہ اب میری ایسی جرنی ہے جو کنسسٹنسی کے ساتھ 2011 سے اب تک چل رہی ہے. میں نے چھٹی نہیں لی، لمبی چھٹی، چھوٹی موٹی چھٹیاں لی ہوں گی لیکن میں نے بریک نہیں لیا، میں نے سوئچ نہیں کیا. میں ڈیڈیکیٹ جو ہے نا پیشن کے ساتھ لگا رہا، میں نے ضد کے ساتھ لگا رہا کہ میں نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اسی میں ہونا ہے. میں نے کامیابی چنی دیکھی، ناکامیابی دیکھی، میں ڈسہارٹ بھی ہوا لیکن میں نے چھوڑا نہیں. تو یہیں سے یہ ایک موٹیویشن بنتی ہے کہ جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں سکسیسفل ہیں. بالکل سر، جس طرح آپ کی اسٹرگلنگ اسٹوری سنائی ہے، ایک بہت ایک انسپائرنگ اور ایک اسپریچل سی جرنی ہے، جس میں آپ نے کنسسٹنسی کا ذکر کیا کہ آپ جب بھی کوئی منزل دیکھ لیں اس کے لیے کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. جب یہ چیزیں کہا، ایک بڑا ایک کامن سا سینٹینس ہے کہ آپ جب کوشش کرتے ہیں تو رب کی ذات آپ کو صلہ دیتی ہے. تو وہ جو کوشش ہے وہ ایک ہمارے پاس ایک کنسسٹنسی ہے. اگر آپ بیٹھ کے خواب دیکھیں تو وہ خواب ایسے نہیں پورے ہوتے، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. سر، جس طرح آپ نے اپنی ایک اسٹرگلنگ اسٹوری بتائی ہے اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ آپ کا جو ویژن تھا وہ کلیئر تھا. تو آپ باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا یا جو میں نے فیل کیا کہ آپ کے اندر پیشنیٹ تھی آئی ٹی کی سائڈ. سر میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو تھوڑا سا گائڈ کریں کہ آئی ٹی بیسکلی ہے کیا، اس کے کیا مواقع ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہو وہ سائبر سیکیورٹی ہو یا انفارمیشن سیکیورٹی ہو. بہت اچھا سوال ہے. اس کے اوپر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آئی ٹی آڈٹ میں اگر کہیں بار جاؤں، ایون کہ میں کسی آئی ٹی کی یونیورسٹی میں جاؤں یا آئی ٹی آرگنائزیشن میں جاؤں، وہاں ایک سوال کروں کہ آئی ٹی آڈٹ کو پتہ ہے، تو وہ لوگ میکسیمم لوگ نہیں جانتے، ایون کہ وہ آئی ٹی سے وہ اس فیلڈ کو نہیں جانتے. ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں تو اسکوپ بہت زیادہ ہے، لوگ بہت کم ہیں. اگر لوگ اس میں آتے ہیں ایک
اچھا ارن بھی کر سکتے ہیں. اب یہ IT آڈٹ تک میں اوور دا نائٹ نہیں پہنچا. اس کے لیے بھی میں 2 یا 3 فیزز میں اس تک پہنچا. اب IT آڈٹ ڈائریکٹ آنا ایک نئے بندے کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے, جو تھیوریٹیکل ہے. اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ IT کی تھیوریٹیکلی یا پریکٹیکلی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک نان ٹیکنیکل یا نان IT پرسن بھی IT آڈیٹر بن سکتا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا کہ کوڈ کیسے لکھا جاتا ہے, تو وہ کوڈ میں ایرر یا کوڈ میں خامی تلاش نہیں کر سکتا. وہ محتاج ہے کسی ٹیکنیکل پرسن کا, اس کو بالکل اسی طرح سے سسٹم کے گیپس کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں, جب وہ سسٹم کے گیپس کو حل نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہر اس بندے کے لیے جو چاہتا ہے IT آڈٹ میں, اس کو شروع میں کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سے 4 میجر بیک گراؤنڈ ہیں جس سے شروع کیا جاتا ہے. ایک سافٹ ویئر جو ہے نا ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے نا, انجینئرنگ جسے کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر نیٹ ورکنگ, ٹھیک ہے نا, ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر نیٹ ورکنگ دونوں ایک ہی فیلڈ کو جو ہے نا. تیسرے نمبر پر سائبر سیکورٹی, سائبر سیکورٹی جسے پینیٹریشن ٹیسٹنگ, پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے ذریعے ایتھیکل ہیکنگ سے شروع کرتا ہے, تو وہ بھی آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ چوتھی جو ہے آپ کی DB ایڈمنسٹریشن, ڈیٹا بیس مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, بزنس انالیٹکس اور بزنس سائنسز کی جو فیلڈ ہے. اب یہ ایسی فیلڈ ہیں جن کی آپ کی بیس نالج, بیس ٹیکنیکلی بیک گراؤنڈ نہ ہو, آپ کو IT آڈٹ ایک بہتر IT آڈٹ میں بنانا ہے. اور میں نے بھی اپنی جرنی کے اندر اپنے آپ کو پہلے نیٹ ورکنگ سے شروع کیا, نیٹ ورکنگ کے بعد کلاؤڈ کمپیوٹنگ, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بعد سائبر سیکورٹی, سائبر سیکورٹی کے بعد IT آڈٹ بنا, جس سے میری وہ جو چیزیں ہیں IT آڈٹ میں ویریفیکیشن کی وہ زیادہ ویلڈ ہیں. میرے جو ہے نا انٹرویو کرنا اگر کسی کلائنٹ کے ساتھ انگیج ہونا وہ زیادہ فروٹفل ہیں. آؤٹ کم خود سے جو ہے نا نکال سکتا ہوں, تو ایک اچھی آڈٹ کی پہچان. بالکل سر, جس طرح آپ نے ڈفرینٹ فیلڈس کا بتایا کہ کوئی انسان, کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی پرسن جو اپنا کیریئر اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے IT آڈٹ میں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن سیکیورٹی یا سائبر سیکیورٹی سے وہ اسٹارٹ لے. اینی پرسن جس کا کمپیوٹر سائنس سے, سافٹ ویئر انجینئرنگ سے یا کسی سے بھی اس کا ایک اسٹارٹ ہے, وہ اس فیلڈ میں آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. سر, جس طرح آپ نے اپنی اسٹرگلنگ اسٹوری میں بتایا کہ میں نے 12 گھنٹے کی جاب, آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں پروفیشنلزم کی شدید کمی ہے, اور ایک جو نیو امپلائی ہوتا ہے سم ٹائم وہ اس ماحول سے ڈسکریج ہو جاتا ہے. تو جب ڈسکریج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی پوری کیریئر بھی افیکٹ پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم, جب بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی بانڈنگ سے, کن چیزوں سے بچے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو نیو لوگ آلریڈی اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ انہیں کچھ سجیشن کریں کہ وہ اپنے آپ کو پروفیشنلزم کے سائڈ پہ کس طرح لے کے آئیں, اور کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ جو ان کی مورل ویلیوز پہ کمپرومائز نہ ہو. سر دیکھیے, سب سے پہلے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ گاڑی میں سوار ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی گاڑی, ٹھیک ہے نا. آپ کو آپ نے اسٹوڈنٹ نے جتنا جلدی بھی کسی بھی گاڑی میں, کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی لیول پر اور گھس جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ سب سے اہم چیز ہے. اس وقت ایسے سچویشن ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملتی, اور اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھو کہ مجھے اس لیول کی جاب ملے گی تو میں شروع کروں گا, تو یہ ایک انپروفیشنلٹی جو آپ کے کیریئر کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. تو سب سے اہم چیز ہے کہ جو گاڑیاں یا کمپنیز چل رہی ہیں ان کو تلاش کریں, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمپنی کو ایز اے فری سرو کریں. اگر آپ کو پیڈ اپرچونیٹیز ہیں, آپ ڈیفینیٹلی جب آپ کسی کمپنی کے لیے بینیفٹ پرووائڈ کرتے ہو, وہ کمپنی آپ کو لوز نہیں کر سکتی. یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ میں نے 12 گھنٹے کام کیا, بالکل
काम किया। उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं कि जब इंसान को या जब शख्स को, ठीक है ना, पसंद का काम मिलता है तो वक्त और जगह से वो आज़ाद हो जाता है। मुझे मेरे काम में ऐसा मज़ा आता था कि मैं टाइम से आज़ाद हो जाता था। मुझे ये लगता था कि मैं कॉर्बेट में 10 बजे आता हूँ और थोड़ी देर बाद शाम 10 बजे। तो इसका मतलब ये है कि मैं बना ही इस काम के लिए। तो ये पहचान थी कि मेरे अंदर वो उस काम की अट्रैक्शन थी, मुझे खेल लगता था। थ्री इडियट में भी कहता है जब आप अपने पैशन को काम बनाते हैं तो वो आपको खेल लगता है। तो ये बात मैंने खुद टेस्ट किया। मैं अपनी कंपनी को 10-10, 12-12 घंटे सर्विस लिए करता था। वो काम मुझे ऐसा मिला था जॉब में जो मेरा खेल था। तो सबसे पहले तो वो काम तलाश करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आपको वक्त और जगह से आता है, ठीक है ना। नहीं मिल सकता तो अपने वर्किंग आवर्स से अलावा तलाश करें कि कहाँ कहाँ पर उनको ऑफिस के अलावा सर्व करें, उनके साथ कनेक्ट हों, उन लोगों के साथ बैठें, ठीक है ना, वक्त गुजारें। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त देना होगा अपने लिए एक अच्छी फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सजेशंस हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं, ठीक है ना, ताकि हम एक सक्सेसफुल करियर की तरफ जा सकें। और सर इसके अलावा मैं यहाँ भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इस वक्त पाकिस्तान में अगर जो बेरोज़गारी है वो एक अनस्किल्ड लोगों की वजह से, ऐसे उसकी वजह ये है कि उनके पास डिग्रीज हैं, उनकी फैमिली ने, उनके पेरेंट्स ने उन पर 15-15, 16 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है उसके बदले में उस टाइम को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। आफ्टर डिग्री वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और ज़ीरो से बाद लोग स्टार्ट करने में कबाहत फील करते हैं कि हमें जो जॉब है हमारे लेवल की नहीं है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक तरक्की की राह में गामजन मुल्क है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। उस टाइम उसको वो हमें अपनी गोल की तरफ आने के लिए हमें सम टाइम शॉर्ट टर्म जॉब्स भी करनी पड़ती है। और जब आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए साथ साथ आप कोशिश करेंगे और डेफिनेटली एक दिन आपकी जितनी भी कोशिशें हैं वो रंग लेके आती है। और ये चीज़ हमारे जो यंग जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ की आपकी ड्रेसिंग, आपकी खूबसूरती मैटर नहीं करती, वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि आपका जो काम है वो आप कितनी सिंसियरिटी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। आपकी इस बात से मैं एक अपना एक्सपीरियंस शो करूँगा। मैं जिस कंपनी में मैंने पहली जॉब प्रोफेशनली पहली जॉब किया, वहाँ पर दो चीज़ों की बड़ी सख्ती थी, एक टाइम की और दूसरी ड्रेसिंग, ठीक है। उससे पहले मैं कैजुअल नहीं, मैंने इतना ऑफिशियल ड्रेस कम ही रहता था, कैजुअल रहता था। अब उस आदत से मुझे एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल कैजुअल, लेकिन टाइम की सख्ती मेरे ऊपर थी। लेकिन मेरे ऊपर ये है कि सब लोग पाबंद थे कि 9 बजे या 9:30 बजे पहुंचना है। मेरी थोड़ी आदत ये होती थी कि मैं 10 बजे तक आ जाता था या 10:30 तक, लेकिन मुझे छूट इसलिए दी जाती थी और मेरे ऊपर वो गिला नहीं करते थे क्योंकि मैं कभी भी 6 बजे नहीं चला जाता। मुझे काम की फिक्र होती थी। अगर वो काम रात 12 बजे ख़त्म होना है तो काम था, और मैं ऐसी सिचुएशन में था कि वहाँ पर मेरे अलावा और कोई IT वाला नहीं था। एक और भी बच्चों के लिए सबसे बड़ी कंपैरेटिव जो एक बात है जो समझने वाली है कि कभी भी सहारों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। सहारे चाहे वो उस्ताद के हैं, रहबर के हैं, दोस्त के हैं, फैमिली मेम्बर के हैं, वालिदैन के हैं, किसी के भी हैं, वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपको पुश दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी आदत हो गई तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में था जहाँ पर ना IT वाला मेरे ऊपर बैठा हुआ था, ना मेरे नीचे था, और मुझे कहा जाता था कि इस इशू को शाम से पहले या आज की डेट में हल करना है। तो मैं 100 तीर फेंकता था और एक तीर निशाने पे लगता था, तो उस तीर को मैं याद करता था, फिर उस पॉइंट पे जाके फिर मैं 100 तीर। तो मेरी जो ग्रोथ है
मल्टी टास्क हुई, मैंने पढ़ के नहीं की, मैंने कर के सीखी। अब ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको कोई गाइडेड पाथ बताएगा ना कि आओ मैं आपको ये सर, तो आपको सिर्फ उस बंदे की ही गाइडेड पाथ पे चलने की आदत पड़ जाएगी, आपकी वर्क नहीं। तो ये जो सपोर्ट होती है किसी सीनियर की या किसी जाना एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल, वो आपको पुश के लिए होता है। उसके बाद आपको खुद हिम्मत करनी है, खुद प्लान करना है, खुद निकलना है, खुद ठीक है ना, खुद अपने आप को बिठाना है, खुद किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना है, ठीक है, तो वो रास्ता चलता रहता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हमें अगर किसी प्रोफेशनल कंपनी में स्टार्ट करें, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका काम एक प्रोफेशनल बेस होता है, और हम सब लोग को जो एज अ स्टार्ट में हैं, जो काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल वे को हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सर उसके अलावा अगर हम सर, क्योंकि जिस तरह मेरा जो तल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर जामिया कोर्ट से है, बीइंग एज अ लेक्चरर, मैंने वहाँ बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन देखी है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर गाइड करने वाला ना हो, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स, बल्तिस्तान के स्टूडेंट, जो दूर वाले इलाके के स्टूडेंट हैं, आप उन्हें गाइड करेंगे एज अ IT ऑडिटर, वो अपना स्टार्ट कहाँ से लें, आई मीन वो अपने कौन से सेमेस्टर से स्टार्ट करें, उसके लिए कौन से फ्री सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं कि जो पेड हैं, जो अफोर्ड नहीं की जा सकती। एक स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें। अब ऐसा है कि जब इस दौर में हम अगर ये कहें कि हमें कहीं किसी स्पेसिफिक शहर में किसी कंट्री में जाके जो ना कुछ मिल सकता है, तो वो गलत है, क्योंकि इस वक्त हम ग्लोबली कनेक्टेड हो चुके हैं। इंटरनेट की वजह से हम एक दूसरे के साथ बहुत रैपिडली कनेक्ट हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि मैं खुद एक जो ना पीछे गांव से नहीं, ठीक है ना, और दूर शहर से मैं यहाँ पर आया हूँ, और मेरे आने का मकसद भी यही था कि मैं अपने आप कैरियर को डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने इलाके में या अपने गांव में, अपने शहर में काम करना छोड़ दिया। आज भी मैं हर वीकेंड अपने इलाके में जाकर सर्व करता हूँ, ठीक है ना। अब कहा जाए कि किस तरह से जो है ना के और इनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उसके लिए सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है वो ये है कि अपने आप को कनेक्ट रखें, अपने आप को कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट रखें। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं MCT 2017 से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर पाकिस्तान की एक कम्युनिटी है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर्स हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, और जहाँ पर भी किसी शहर में भी कोई इवेंट होता है तो वो सपोर्ट के लिए दूसरे MCTs वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना, कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ मीटअप्स रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटी से बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह इसाका की मैं बात करूँ, इसाका के साथ 2020 से है, तो इस कम्युनिटी ने मुझे, मैं भी एज अ स्टूडेंट कनेक्ट हुआ था, और स्टूडेंट कनेक्ट होते वक्त भी उस वक्त इतनी फ़ीस नहीं थी, अब भी इतनी फ़ीस नहीं है, स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री, तो उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, आपको एज ए इंडिविजुअल या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसके बिहाफ पे इन कम्युनिटीज़ के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, फिजिकली भी और वर्चुअली भी, और उन लोगों को इस शहर के या ओवर द ग्लोब किसी भी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट किया जाए। जब वो कनेक्ट होंगे तो वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होकर फिर वो एनरोल होकर वही काम जो इन बड़े शहरों में हो रहा है वहाँ पर सर, जिस तरह हमारे एक चैनल का पर्पस है, हमारा पर्पस यही है कि जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं लोग, वो स्टूडेंट है, कोई भी है, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि एक स्ट्रगलिंग का टाइम पीरियड है, सर्टेन उससे गुजरना है उससे, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आप किसी को रास्ता कैसे दिखा रहे हैं। अभी बीइंग एज अ टीचर, या जब मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैंने आज़ाद कश्मीर, क्योंकि मेरा जो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो रावलाकोट है,
وہاں پہ جو ہماری ویکیشنز ہوتی ہیں وہ ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی جس طرح بڑی سٹیز ہیں، اسلام آباد ہو گیا، لاہور، کراچی، وہاں پہ انٹرنشپس ہمیشہ موسٹلی سمر میں آفر کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اگر وہ جنوری میں آپ کی انٹرنشپ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، ان کا بہت سارا ٹائم وہاں پہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں کہ ہم کیسے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ انٹرنشپ یا کچھ فری سرٹیفکیشن وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں اور ایک اچھی اپرچونیٹی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شاید صرف گورنمنٹ ادارے ایسے ہیں جو سیزنل انٹرنشپس آفر کرتے ہیں، لیکن اب تو گورنمنٹ سے زیادہ ایسے کارپوریٹ جیسے پرائیویٹ آرگنائزیشن آ چکی ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ موقعوں پر انٹرنشپ آفر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے پروجیکٹس انیشیٹ کرتی ہیں جیسے پی ایس ای بی کے نام سے انٹرنشپ پروگرام، اب وہ سال میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ فزیکلی بھی اور ریموٹلی بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں آرگنائزیشنس کے ساتھ۔ تو کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، اور آئی ایم اویلیبل۔ ان شاء اللہ آپ کسی بھی چیز کو شروع کرتی ہیں تو آئی ایم آن بورڈ، اور ان شاء اللہ میں اس میں آپ کو فلی سپورٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں۔ سر میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سے آرٹی کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ جو فری سرٹیفکیٹ کون سے ایسا ہی بالکل، لیکن آئی ٹی آڈٹ کے لیے آپ کو 2 ریکوائرمنٹ ہے، تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں سرٹیفکیشن کرنے کے لیے۔ پہلی، آپ کا 2 سال کا آئی ٹی ایکسپیرینس ہو، آپ نے کسی آرگنائزیشن کے اندر سرو کیا ہو 2 سال کے منیمم۔ اچھا، وہ 2 سال جو ہے نا آپ کسی بھی فیلڈ میں آئی ٹی میں لگا سکتے ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر، نیٹ ورکنگ، ہیلپ ڈیسک، کوئی بھی فیلڈ، اس میں کسی طرح کی کوئی لمیٹیشن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اگر آئی ٹی بیک گراؤنڈ تو وہ آڈیٹنگ بیک گراؤنڈ، فائنینشیل آڈیٹر بیک گراؤنڈ کے 2 سال کا ایکسپیرینس۔ جب یہ 2 ریکوائرمنٹ فلفل ہوں گی تو آپ ایگزام کے لیے کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ایگزام ہے سیسا، اور اس کے اسٹوڈنٹ کے لیے گریڈس ڈفرینٹ ہیں، ممبرس کے لیے ڈفرینٹ ہیں، اور نان ممبرس کے لیے ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ ان کے ڈفرینٹ آرگنائزیشن یا کمیونٹیز بنتی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو آفرز کرتی ہیں ٹریننگس فری، جس میں انرول کیا جا سکتا ہے، وہ لرن کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایگزام کے لیے پریپیئر ہو، ٹھیک ہے نا۔ صادق صاحب شکریہ بہت بہت، آپ کی جو اسٹرگلنگ اسٹوری تھی میرے لیے یا ہم سب سامعین کے لیے ایک موٹیویشن رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ہم نے آپ سے سیکھ لی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے ہماری تعلیم کو دستیاب کی، شکریہ سر۔ تو دوستوں، ویژنری آئرس صرف ایک چینل نہیں ہے بلکہ ایک ارادہ ہے، اور یہ ارادہ ایسا ہے کہ جیسے قانون قدرت ہے کہ جو بیج آپ بوئیں گے کل کاٹیں گے۔ تو آج اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے راستے میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ تو اس چینل کے تھرو ہماری یہی کوشش ہے کہ جو لوگ اس راستے میں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسکالرس ہیں، جو اپنے کیریئر کے اسٹارٹ میں ہیں، ان کے لیے راستے بنائے جائیں۔ آپ نے جو محنت کرنی ہے وہ آپ نے ڈیفینیٹلی ہر حال میں کرنی ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہو۔ تو آج ہمارا جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔